الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ذكر الإمام النووي رحمه الله في كتابه الأربعين الحديث الثالث من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاری و مسلم. بتوفیق اللہ اس سے قبل ہم نے 2 حدیثیں مکمل کی، اللہ کے فضل سے پڑھی، اس کے دروس ہوئے. دوسری حدیث کافی مفصل تھی، طویل تھی، جس کے اندر کافی ٹائم لگ گیا، کافی دروس ہمارے اسی پر ہوئے. آج یہ تیسری حدیث ہے بتوفیق اللہ. یہ روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہیں اور یہ بڑے بیٹے ہیں. یہ مکہ کے اندر ہی اپنے والد کے ساتھ یعنی وہاں مسلمان ہوئے تھے اور ہجرت بھی کی تھی اپنے والد کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف. اور یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے جنگ کے لیے، اس وقت ان کے والد چھوٹے عمر ہونے کی وجہ سے نہیں لے کے آئے. لیکن اس کے بعد جب دوسری جنگ لگنے لگی، جنگ احد پہ، تو اس وقت یہ صحابی پیش ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی جنگ پہ چلوں گا. تو آپ نے فرمایا نہیں، واپس جاؤ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد وہ صحابی سیدنا عبداللہ اپنے والد کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ابداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد پہ نہیں لے کے جا رہے اور جابر بن عبداللہ کو لے کے جا رہے ہیں اور میں تو اس سے زیادہ طاقت میں ہوں، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے جا رہے ہیں اور مجھے نہیں لے کے جا رہے. تو روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول آپ نے جابر کو تو اجازت دے دی ہے لیکن میرے بیٹے کو آپ نے اجازت نہیں دی، وہ جانا چاہتا ہے جہاد پہ. اچھا بھائی، یہ بات سمجھ لینی ہے کہ وہ کوئی چیز خریدنے یا بیچنے نہیں جا رہے تھے، وہ جنگ پہ جانا تھا. اور جنگ کا معنی یہ ہے کہ ممکن ہے شہید بھی ہو جائے، کئی تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، چوٹ لگ سکتی ہے، زخم آ سکتے ہیں. جنگ ہے، آگے تلوار ہے، اور تو یا دفاع کریں یا یعنی ان کو قتل کر دیں یا خود شہید ہو جائیں، یہی معاملہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود بھی لوگ صحابہ کی عمر کے چھوٹے ہیں، حرص کتنی ہے، فرماتے ہیں کہ اس کو اجازت دے دی، مجھے میں پیچھے کیسے رہ سکتا ہوں نیکی سے. تو کہا کہ اچھا بلاؤ دونوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اس سے زیادہ ہوں طاقت میں، آپ ہماری کشتی کروا دیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے لے کے چلے. ہاں، وہ کہتے ہیں میرا ایکسپیرینس زیادہ ہے. کس چیز میں؟ ہمارا ایکسپیرینس کس میں ہوتا ہے جی؟ علمان والحفیظ. ہماری طاقت کس میں چلتی ہے؟ ہمارا پاور کس میں؟ آئس پہ چلتا ہے جی. لیکن سبحان اللہ، صحابی ہیں، عمر کے چھوٹے ہیں، لیکن جذبہ کتنا. کہا کہ اللہ کے رسول میری کشتی کروا لیں، اگر میں جیت گیا تو مجھے لے کے چلیں، اگر میں ہار گیا تو پھر مجھے نہ لے چلیں. کہا ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ انہوں نے کشتی لڑی اور جیت گئے اور ان کو کشتی میں ہرا دیا جابر رضی اللہ تعالیٰ کو، اور یہ جیت گئے. تو آپ سب نے اجازت دے دی کہ ہاں چلو. پھر جنگ خندق کے اندر تو ان کو اجازت تھی، وہ چلے تھے. تو اتنی ان کی یعنی ان کا جذبہ تھا ہر لحاظ سے، عبادت کے اندر اور سنت کے اندر تو ان کی بڑی اتباع معروف ہے. اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سنت کو دیکھا کرتے تھے، عمل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک سفر میں تھے، یہ مدینہ سے مکہ کی طرف جا رہے تھے. تو ایک جگہ پر رکے، جگہ پر اترے، لوگوں سے سائڈ پہ اپنی جانور سے سائڈ میں کر دیا، ہٹ گئے، اور ایک جگہ پر اپنے جانور سے اترے اور سواری سے اترے اور جگہ پر بیٹھ گئے، ایسے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے اتر رہے. لیکن وہ قضاء حاجت کے لیے نہیں، ویسے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر بیٹھے پھر اٹھ کے آ گئے. کسی نے کہا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ لوگوں سے الگ تھلگ ہو گئے اور ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، اور نہ تو آپ کو قضاء حاجت کی کوئی ضرورت تھی، کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اترے اور بیٹھے اور پھر آ گئے. کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی الگ ہوئے اور ایک جگہ اس طرف گئے اور اپنے قضاء حاجت کے لیے گئے. مجھے حاجت تو نہیں تھی، لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس طرف جاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے بھی کہا کہ چلو مجھے حاجت نہیں، لیکن میں اس جگہ پر بیٹھوں ضرور.
تو کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بڑی شدت کے ساتھ پیروی کرنے والے تھے، بڑی شدت کے ساتھ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب نوجوان تھے، ابتدائی عمر میں تھے، تو مسجد میں سوتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا بھائی مسجد میں سونا جائز نہیں ہے، کلاس میں سونا جائز نہیں ہے، لیکن مسجد میں سونا جائز ہے۔ تو کہا کہ مسجد میں سویا کرتے تھے۔ ایک دن خواب انہوں نے دیکھا مسجد کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا تھا کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے ایکم رأى رؤیا، کہ تم میں سے آج رات کس نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے کہنے کے بعد کہ کیا یعنی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے، تو صحابہ بیان کر دیتے، کس نے دیکھا ہو، کیا کسی نے نہیں دیکھا، وہ خواب بیان کر دیتے۔ انہوں نے رات کو خواب دیکھا۔ خواب کی دو مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں جو صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، کہا کہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی جگہ پر کھڑے ہیں جو کنارے پہ کھڑے ہیں، اور اس کنارہ نیچے بہت آگ ہے، ایک بہت بڑا گڈھا ہے جس کے کنارے پہ یہ کھڑے ہیں اور نیچے بہت بڑی آگ ہے۔ تو انسان ہے یعنی، تو کہا کہ خواب کے اندر مجھے کوئی کہہ رہا ہے ڈرنا نہیں، آپ نے نہیں ڈرنا۔ کہا یہ میرا خواب دیکھا تو میں اٹھ گیا۔ اور ایک طرح ان کا خواب دوسری روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میرے پاس ایک بطاقہ تھا، ایک کارڈ تھا، یوں سمجھیے کارڈ میرے پاس تھا کہ میں ایسے باغ کے اندر ہوں، میں اڑ کے کبھی وہاں جاتا ہوں، کبھی اڑ کے میں وہاں جاتا ہوں، خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بتانا چاہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن نہیں بتا پائے۔ پھر اپنی بہن کے پاس آئے، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ یہ بہن تھی ان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، اور آ کے پورا خواب ان کو بتایا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے بتائیے۔ یہ چلے گئے اور سیدہ حفصہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خواب پوچھا کہ اللہ کے رسول اس خواب کی کیا تعبیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا نعم عبداللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ بہت اچھا ہے، یعنی بہت اچھا ہے۔ لو یصلی باللیل، اگر وہ رات کی نماز پڑھ لے تو اور ہی اچھا ہے، یعنی عبداللہ بہت اچھا ہے، ماشاءاللہ بہت نیک ہے، لیکن اگر وہ رات کی نماز پڑھ لے یعنی تہجد کی تو کیا ہی بات ہے۔ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ سنا اس دن سے لے کر آج تک میں نے کبھی رات کی نماز نہیں چھوڑی، اس دن سے۔ المہم تو فرمایا اس میں بشارت ہے سیدنا صحابی کے لیے، یہ صحابی ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے 2 سال بعد پیدا ہوئے۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا آپ کے ساتھ، ان کی 4 سال عمر تھی، جیسے یہ اپنے والد صاحب کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، اس وقت عمر چھوٹی تھی ان کی۔ المہم ایک مرتبہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بیٹھے ہیں اور سیدنا عمر اپنے بیٹے کو لے کے چلے گئے وہاں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے سوکھ جاتے ہیں لیکن جھڑتے نہیں؟ عام طور پر پتے سوکھ جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے سوکھ جائیں لیکن جھڑتے نہیں؟ سارے صحابہ سوچنے لگے۔ سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں تھا، میرے ذہن میں آ گیا کہ وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، پتے سوکھ جائیں لیکن گرتے نہیں۔ کہا لیکن مجھے حیا آئی کہ میں کیسے، اللہ کے رسول اور اتنے بڑے بڑے شخصیات سارے بیٹھے ہیں، میں کیسے، ابوبکر عمر بھی سارے بڑے بیٹھے ہیں، میں کیسے جواب دوں؟ مجلس ختم ہوئی، برخاست ہوئی، ہم جب جانے لگے تو میں نے اپنے ابو کو کہا، پھر اللہ کے رسول نے بیان کر دیا۔ تو کہا کہ ابا جان جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا تھا تو میرے دل میں فوراً خیال آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے سوکھنے کے بعد جھڑتے نہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ اگر آپ مجھے یعنی یہ جواب اس وقت دیتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے، پوچھ رہے تھے، تو کہا کہ یہ بات مجھے پتہ نہیں کتنے اگر اونٹ مل جاتے نا تو اتنی مجھے خوشی نہ ہوتی جتنی اگر تم اس وقت یہ جواب دے دیتے مجھے خوشی ہوتی، کیا ہی بات ہوتی۔ یعنی اس وقت یعنی ان کی سمجھداری تھی، بڑے سمجھدار تھے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المہم ان سے تقریباً 2630 احادیث مروی ہیں، 2630 احادیث مروی ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ اسلام اور ایمان کے حوالے سے ہے کہ من اقر بالاسلام لا یکفر الا بتوفر الشروط، کیونکہ اس میں پہلے بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، کیا سنا؟ بنی الاسلام علی خمس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے، مثال دے کر بیان کیا۔ کس چیز کو سمجھانا ہو، کوئی ایسی چیز ہے جو معنوی ہے یعنی اس کا جسم نہیں ہے، علم ہے کیسے اس کو مثال دیں، یعنی اس کا کوئی جسم تو نہیں ہے، ہم ارادہ کرتے ہیں، ارادے کا کوئی جسم تو نہیں ہے، یہ معنوی چیزیں ہیں۔ میری سوچ ہے، سوچ میرے ذہن میں ہے نا، لیکن سوچ
اس کا کوئی جسم نہیں ہے، لیکن کرسی ہے، ٹیبل ہے، موبائل ہے، گھڑی ہے، اس کا جسم ہے، نظر آئے گا. تو کہا کہ جو مانوی چیز ہے اس کو اس چیز کے ساتھ تشبیہ دینا جس کا جسم ہو، جو محسوس ہوتی ہے، معلوم ہوتی ہے. المہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دی اور فرمایا، اس کو بلاغت کی زبان میں تشبیہ کہا جاتا ہے. تو کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. گویا کہ اسلام کو اس عمارت کے ساتھ تشبیہ دی اور کہا کہ بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادی رکن ہیں جس پر یہ عمارت کھڑی ہے، بنیادی اور اساسی. سب سے پہلے شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ہم نے اس مسئلے پر پہلے گفتگو کی ہے جب ہم حدیث جبریل پڑھ رہے تھے اسلام اور ایمان کے حوالے سے. یاد رکھیے گا کہ من اقر بالاسلام، جو اسلام کا اقرار کر لے ہم اس کو کافر نہیں کہتے. اگر کوئی اسلام کا اقرار کر لے، مسلمان ہو جائے، تو ہم اس کے باطن پر اللہ ہی جانتا ہے نا، ہم اس کے ظاہری اعمال کو دیکھتے ہیں، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا الا بتوفر شروط و ارتفاع الموانع، کہ جب تک پوری شروط شرطیں لاگو نہیں ہوتی اور جب سارے موانع جو رکاوٹیں وہ ختم نہیں ہوتی، تب تک کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. کیونکہ یہ بڑا سخت مسئلہ ہے، سخت بات ہوتی ہے کہ فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مسلمان کو کہہ دیتا ہے کافر، اگر وہ نہیں ہے تو یہ کلمہ اس پر ضرور لوٹے گا. یہ اتنا بڑا سخت معاملہ ہوتا ہے. تو شریعت کے اندر اس بات کا اہتمام رکھنا ہے. میں نے پچھلے درس میں بھی اس بات کو ذکر کیا تھا کہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. آئے دن لوگوں پر جو پچھلے دنوں اللہ نے الحمدللہ وہ چیز ختم کر دی، جو یہ خود کچھ حملے ہوا کرتے تھے، بم دھماکے ہو رہے ہیں اسلام کے نام پر. کوئی اسلام نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ لوگوں کو مار دو خامخواہ، جو نماز پڑھ رہے ہیں ان پر حملہ کر دو؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، اقرار کرنے والا ہے، کوئی اس کے اندر ایسی بظاہر کوئی چیز نہیں ہے، عام آدمی کو مار دو. یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے. تو کہا کہ من اقر بالاسلام لا یکفر الا بتوفر الشروط وانتفاع الموانع. جیسا کہ ہم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کے صحابی کا واقعہ ذکر کیا تھا پورا، جس میں اس نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا دوران جنگ میں، جس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اس سے بری ہوں، میرا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں. جب تک کہ کوئی شروط نہیں پائی جاتی اور موانع ختم نہیں ہوتے، کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. اور یہ بازی کے اطفال نہیں ہے کہ ہر ایک اس معاملے کو اٹھا کے بات کرتا چلے جائے، جس کو 2 حدیثیں 2 باتیں ادھر ادھر کے مسئلے سمجھ آ گئے اور اس طرح کے کفر اسلام کے مسئلے پہ بحث چھیڑ دے. یہ کسی کے بس کی بات نہیں. یہ جہابزۃ العلماء، جلیل القدر علماء کا کام ہے. یہ چھوٹے مکتب طفل بچوں کا کام نہیں ہے کہ 1-2 اعدادی کتابیں پڑھ لیں یا 2 ادھر ادھر کے پوسٹیں پڑھ لیں اور کہا کہ اپنے آپ کو عالم سمجھتے ہیں یا علامہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں. قطعا نہیں. آج کل تو حالت یہ ہوئی ہے کہ کسی کے ساتھ فروعی مسئلے کے اندر بھی اختلاف ہونا، فروعی سمجھے یعنی وہ مسئلہ جو اصولیات کے ساتھ، اصول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا. ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، فروعی چیزیں ہیں، ان میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو کفر کا فتویٰ لگانا شروع ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی، سخت معاملات ہیں اور ہر ایک کو کفر کے نوعیت کو بھی سمجھنا چاہیے، اصول کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے کہا یہ تو پکا منافق ہے. کیوں منافق ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منافق کی نشانیاں بیان فرمائی کہ منافق ہے، یاد رکھیے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں کفر کے حوالے سے یا اسلام نفاق کے حوالے سے ایک کہتے ہیں اعتقادی کفر، ایک ہوتا ہے عملی کفر. یعنی ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں، اگر کسی نے گالی دے دی، کسی سے جھوٹ کا معاملہ ہو گیا، کسی نے وعدہ خلاف کر دی، نہیں یہ تو پکا منافق ہے. نہیں بھائی، یہ معاملہ نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ معنی ہے کہ اس کے اندر منافقین کی صفات میں سے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن یہ نہیں کہ وہ پکا منافق ہے. یہ معاملہ نہیں. لیکن ہم میں سے اگر بات سمجھتے نہیں ہیں، ان چیزوں کو لے کر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. کیونکہ یہ بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جو اس زمانے میں چلا تھا، جو صحابہ کے بعد یعنی صحابہ کے دور میں ہی کہ آخر میں یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. خوارج کا ایک فرقہ نکلا تھا، ایک جماعت نکلی تھی، جو بدترین لوگ تھے، بدترین لوگ، جنہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کر کے رکھا تھا. کسی کو اور کو نہیں مارتے تھے، یاد رکھیے گا، کسی اور کو نہیں مارتے تھے، مارتے تھے وہ مسلمانوں کو. خود کو پکا سچا مسلمان سمجھتے تھے، باقی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کے نظر میں کافر تھے. کیوں کافر ہیں؟ اگر کسی سے کوئی گناہ ہو جاتا تو ان کے نظر میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی سے یہ مرتکب الکبیرہ کوئی گناہ صادر ہو جائے، وہ بندہ
اسلام سے نکل جاتا ہے وہ کافر ہے. یہ خوارج کا عقیدہ ہے, یہ ذہن ہے, وہی ذہنیت ہے آج اس وقت بھی. جن لوگوں کے دماغ میں یہ بات گھومتی ہے وہ ہر ایک کو کسی گناہ کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں اسلام سے, یہ بے ایمان ہے, یہ اس کا ایمان نہیں ہے, یہ کافر ہے. تو نہیں بھائی, استغفر اللہ العظیم, یہ بہت بڑا کلمہ ہے, بہت بڑی بات ہے, بڑی سخت بات ہے کسی مسلمان کے بارے میں ایسی بات کرنا. المہم یاد رکھیے گا, اسلام اور ایمان, ہم نے پچھلے درس میں اس بات پہ ذکر کیا, اذا اجتمع افترقا و اذا افترقا اجتمع, کہ اسلام اور ایمان دو ایسی چیزیں ہیں اگر دونوں الگ الگ ذکر کیے جائیں, مثال اگر اسلام ذکر کیا جائے تو ایمان آٹومیٹکلی اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے, اگر صرف ایمان ذکر کیا جائے تو اسلام اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اگر اسلام اور ایمان دونوں ساتھ میں ایک جگہ پر آ جائیں تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. کیسے کہ اسلام ظاہری اعمال کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی اعمال کو کہتے ہیں, جو ہم نے 6 ایمان کے ارکان پڑھے تھے ان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے. المہم اسلام, جیسا کہ ابھی ہم نے اس بات کو ذکر کیا اور قرآن کی آیت بھی ہے, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, کہ اگر اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین لے کے آنے کی کوشش کرے گا, اللہ کے وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے, کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, اور جو فرمائے کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ, جو اپنے ایمان کے ساتھ کفر کرے گا اس کے اعمال ضائع برباد ہو جائیں گے. من یکفر بالایمان فقد حبط عمله, ایمان کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اگر ایمان اکیلا آئے تو اسلام اس کے اندر شامل ہے, اگر اسلام اکیلا ذکر ہو تو ایمان اس کے اندر شامل ہوتا ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اس کے بعد یہ کہا, فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے حوالے سے ہم نے اپنے جو پچھلی حدیث گزری, حدیث جبریل, اس میں بھی شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ کا جو بیان آیا تھا, تفصیل سے اس کی شروط اور اس کے احکامات کو ذکر کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. یعنی اس میں سے یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کی تصدیق کرنا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تصدیق کرنا, جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اس چیز کو بجا لانا, جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس چیز سے رک جانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کسی اور کے بات کو مقدم نہیں کیا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کسی اور کے قول کو مقدم نہیں کیا جائے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں کوئی بدعت نہیں کی جائے گی, کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر, یعنی ذات کے متعلق بھی کوئی ایسا عقیدہ بدعتی عقیدہ نہیں رکھا جائے گا جس سے استغاثہ کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدد کرتے ہیں, ہم ان کو پوچھے, لوگ کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, اس طرح کے آوازیں لگاتے ہیں, تو شرعاً درست نہیں ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مدد مانگنے والے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسا کوئی عقیدہ نہیں رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, یعنی کوئی ربوبیت میں سے, اللہ کی ربوبیت میں سے کوئی چیز ان کے پاس بھی ہے, ایسا کچھ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا, نہ ذلی نہ بروزی. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا, کذاب ہوگا, وہ دجال ہوگا. یہ باتیں ہم نے اپنے اس درس کے اندر ذکر کی. دوسرا, اور اس کے بعد میں فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ, نماز کو قائم کرنا. چند باتیں اس کے حوالے سے ذکر کریں گے. ایک تو نماز کے حوالے سے مختصر وہ باتیں جو آپ کے علم میں بھی ہیں, ہم صرف اس کو ریوائز کر دیتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. اقام الصلاۃ, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض تھی. نماز کیسے فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب معراج کے رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس, یعنی معراج کرنے گئے, جب آسمانوں کے اوپر سیر ہوئی, جنت کی سیر ہوئی, یہ سارے معاملات ہوئے, تو وہاں پر اللہ کی طرف سے جو تحفہ ملا ہے وہ تحفۃ الصلاۃ ہے, نماز کا تحفہ ہے. آپ کے علم میں ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں ملی تو کتنی تھی؟ 50 تھیں, 50 نمازیں ہیں. اور 7ویں آسمان پہ کون تھے؟ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بخاری میں روایت ہے. 6ٹھے آسمان پر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے ہیں 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پر. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے اور کہتے ہیں جائیں اب اللہ تعالیٰ کے پاس اور جا کے کم کروا لیں, کیونکہ میں نے اپنی امت کو بہت فیس کیا ہے, بہت ان کے ساتھ میرا معاملہ رہا ہے, لیکن لوگ نہیں مانتے, بڑی مشکلات ہوتی ہیں. یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں, نہیں پڑھیں گے, آپ جائیں اور تخفیف کروا لیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا, کیونکہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کے ساتھ رہے ہیں,
وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک ایک قدم پر نبی کی مخالفت کی ہے، ایک ایک قدم پر۔ قرآن بھرا پڑا ہے، احادیث حوالے سے بھری پڑی ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں تو اگر میں ذکر کرتا کہ ایک ایک موقع پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے حکم کی مخالفت کی، ایک ایک موقع پر کہا کہ یہ کرو، اس کے الٹ کرتے تھے، یہ کرو، اس کے الٹ کر دیتے، یہاں نہیں جانا وہاں ضرور جانا ہے، یہاں جانا ہے وہاں نہیں جانا، یعنی جو کرنے کا کام تھا وہ کبھی نہیں کرتے تھے، جو نہیں کرنا وہ ضرور کرنا ہے، جیسا آج کل ہمارا بھی سسٹم ایسے ہی بنا ہوا ہے۔ المہم تو موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آتے جاتے اور تخفیف کرواتے، اور 5 رہ گئے، تو کہا کہ ہمارے ہاں تو 50 ہی ہیں، لیکن آپ کی امت پر 5 نمازیں آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب اس کو 50 نمازوں کا ملے گا، یہ اللہ کا محض فضل ہے، محض اللہ کا فضل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو اور بھی کہا تھا کہ جا کے اور بھی کم کروا لیں، یہ 5 نمازیں نہیں پڑھیں گے، جیسے آج کے لوگ ہوتے ہیں، میں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کچھ کہتے ہیں کہ باقی ایک ہی چکر لگا دیتے تو بات ختم ہو جاتی، باقی ایک چکر لگا دیتے تو معاملہ سولو ہو جاتا۔ بار کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں، 5 نمازیں اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ ہیں، 5 نمازیں پڑھیں گے اور 50 نمازوں کا اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے یہ بتاؤ، ارأیتم لو ان نهرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء، آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو، پانی خوبصورت، اس نہر کے اندر روزانہ 5 ٹائم نہاتا ہو، تو فرمایا حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر پھر بھی کوئی میل کچیل رہے گی کیا؟ 5 ٹائم صبح سے 5 ٹائم نہانا، کون نہاتا ہے 5 ٹائم؟ لیکن کیا ہے سبحان اللہ، کتنی شریعت کے اندر طہارت اور نظافت اور پاکیزگی ہے۔ فرمایا کہ اگر 5 ٹائم وہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ نہیں ہے رسول اللہ، لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا ہکذا مثل صلوات الخمس، فرمایا ایسے ہی مثال ہے 5 نمازوں کی، ایک نماز پڑھی پھر دوسری نماز، درمیان میں جو کچھ اس سے خطائیں اور غلطیاں ہوئیں اگلی نماز کے آنے سے وقت یا نماز پڑھنے وضو کرنے سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر اگلی نماز سے آپ سوچے تو صحیح 5 وقت پڑھ کے عشاء کی نماز پڑھ کے سو جائے تو بالکل پاک صاف ہو کے جا کے سوتا ہے وہ بندہ، اگر وہ 5 ٹائم نماز ہی پڑھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا با جماعت پڑھنے کا حکم دیا، با جماعت پڑھنے کا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر نہیں دیا کسی کا کہ چلے، ایک تو شرعی عذر ہے وہ تو الگ بات ہے، آج کل تو لوگوں کو ویسے بہت عذر آئے ہوئے ہیں، بہت سارے عذر ہیں، یہ بھی عذر ہے وہ بھی عذر ہے، اتنے عذر ہیں کہ شاید خواتین کو بھی اتنے عذر نہیں ہوں گے جتنے مردوں کے پاس عذر ہیں۔ المہم تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جو نابینا تھا، اس کے بعد تصور لگا لیں، تصور کریں، کہا کہ اللہ کے رسول سے میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، میرا گھر بھی دور ہے، یعنی اور اس گھر سے یعنی ایک تو نا دیوار کے ساتھ دیوار لگی ہو تو چلو بندہ دروازہ کھول کے اندر آ گیا، مسئلہ ہی نہیں ہے، میں وہاں سے آتا ہوں، مجھے لے کے آنے والا بھی کوئی نہیں، مجھے لے کے آنے والا بھی کوئی نہیں، نابینا بھی ہوں، راستہ بھی یعنی مدینے کے اندر کئی ایسے موذی جانور بھی گھوم رہے ہیں، کوئی بچھو سانپ وغیرہ یہ معاملات بھی ہیں، لیکن مجھے کوئی لے کے آنے والا بھی نہیں ہے کہ چلو ایسا قائد ہو جو مجھے ہاتھ سے پکڑ کے مسجد تک لے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، تو کیا میرے لیے رخصت ہے کہ میں نماز گھر پہ پڑھ لوں؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پڑھ لو۔ وہ جانے لگا تو آپ سے نے پھر آواز دی، آپ نے فرمایا هل تسمعون نداء، آواز پہنچتی ہے؟ میں کہا جی ہاں آواز تو وہاں پہنچتی ہے۔ آپ نے فرمایا فاجب، پھر نماز کے لیے آ جاؤ، جماعت کے لیے پھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، اگر ایک نابینا کے لیے رخصت نہیں، ایک نابینا کے لیے رخصت نہیں تو بتاؤ باقی کس کے لیے کیا ہوگی؟ صحابہ اتنے ڈرتے تھے، اگر بیمار بھی ہو جاتے نا، یاد رکھیے گا، اگر بیمار بھی ہو جاتے تو وہ 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ جاتے تھے، 2 بندوں کے سہارے پہ ٹیک لگا کے مسجد میں آ جاتے۔ وجہ کیا تھی؟ فرماتے تھے کہ قرآن کی آیت ہے نا، ان الصلاة، فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون اللہ الا قلیلا، فرمایا یہ منافقین کا حال ہے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جب کھڑے ہوتے ہیں تو مریل ہوتے ہیں، وہ مر کے اٹھتے ہیں وہ نماز پڑھنے، وہ ہو ٹائم ہو گیا یار ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، پھر آگے نماز، نہیں ابھی تو پڑھیے یار، کون اٹھے کون جائے کون نماز پڑھے، اس میں یعنی یہ کیفیت ہوتی ہے، مر کے اٹھتے ہیں۔ فرمایا اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، بڑے سستی اور کاہلی سے بھرے ہوتے ہیں پھر اٹھتے ہیں نمازوں کے لیے، یہ منافقوں کے حوالے سے۔ تو کہا کہ ہم نماز سے ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جن کے پاس ایک شرعی عذر ہے جن کی وجہ سے وہ لیٹ ہو گئے،
وگرنہ فرمایا کہ نماز سے صرف وہ لوگ پیچھے رہتے تھے، جماعت سے وہ لوگ پیچھے رہتے تھے جو منافق ہوتے تھے، جن کا نفاق معلوم ہوتا تھا. تو صحابہ ڈرتے تھے اس بات سے کہ کہیں یہ بات کوئی یہ نہ کہے، کوئی عذر ہو، بیمار ہو، پھر بھی دو بندوں کا سہارا لے کر مسجد میں آ جاتے تھے، کہیں یہ نہ کہا جائے کہ یہ بھی اس کے اندر بھی نفاق موجود ہے. اتنا ڈرتے تھے. اگر وہ آج ہمارے اس زمانے میں ہمیں دیکھ لیتے تو ہم پر کیا فتویٰ لگاتے. یقین جانے ہم تو اللہ معاف فرمائے، اللہ ہی بس پردے رکھنے والا ہے، اللہ ہی ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ورنہ ہم تو پتہ نہیں کس حال میں کھڑے ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ نمازیں فرض تھیں، یہ جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے. اور تیسرا اور آخری مسئلہ اس کے حوالے سے کہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. نماز ہے جماعت کے ساتھ، لیکن وہ نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، ایک آدمی نے نماز پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھ کے جب آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ نماز پڑھو. گیا وہ دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ جا کے اس نے نماز پڑھی. پھر واپس آیا اور آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ جاؤ، آپ نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو. اس نے دوبارہ جا کے پڑھ لی. تیسری مرتبہ واپس پڑھ کے آیا، آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو ایسے ہی آتی ہے، میں تو ایسے پڑھتا ہوں، یہ نماز پڑھ کے آ گیا، آپ مجھے سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ فرمایا جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو، جب رکوع کرو تو رکوع کرو اور مکمل اطمینان کے ساتھ، یہاں تک کہ اعتدال میں آ جاؤ، بالکل رکوع میں کی کیفیت کے اندر آ جاؤ. اور پھر فرمایا جب رکوع سے کھڑے ہو تو کھڑے ہو جانا، کیسے؟ حتی اعتدل قائما، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہونے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرو، اطمینان کے ساتھ سجدہ ہو جائے. پھر سجدہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اعتدال کے ساتھ بالکل بیٹھ جاؤ، یعنی دو سجدوں کے درمیان دعائیں موجود ہیں، دو سجدوں کے درمیان کی دعائیں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ فرمایا کہ تم نے نماز نہیں پڑھی. کیا ہے کہ اس کے پاس اعتدال نہیں تھا، اعتدال نہیں تھا، اور اس کے اندر سکون نہیں تھا. اعتدال کا معنی جیسے آج کل ہماری نماز ہوتی ہے بغیر دگر، بس یوں ہوتی ہے، اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے. خاص طور پر رمضان میں تو پوری ریس لگی ہوتی ہے، امام صاحب کی بھی اور پیچھے مقتدیوں کی لگے پہنچنے میں. امام صاحب اوپر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اٹھا جا رہا ہے بیٹھا جا رہا ہے، اٹھا بیٹھ کر رہے ہیں ہم تو آج کل. ایسی کیفیت بنی ہوئی ہے ہماری نمازوں کی. سبحان اللہ. وہ صحابی ہیں جس نے صرف اگر اعتدال نہیں کیا تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ فرمایا جاؤ نماز نہیں پڑھی، جا کے نماز پڑھو. حذیفہ بن یمان نے ایک بوڑھے آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ بھائی چاچا جی نماز دوبارہ پڑھ لو. انہوں نے دوبارہ نماز پڑھی، انہوں نے نماز سکھائی. کہا کب سے نماز ایسی پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 40 سال سے. تو کہا کہ ماں صلیت، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. 40 سال اس نے ایسی نماز پڑھی. صحابی رسول ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، صحابی رسول ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ماں صلیت، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی 40 سال میں. نماز کیسے پڑھ رہے ہیں؟ یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے جس نے وہ طریقے سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ طریقہ نہیں ہے. تو کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز بھی ایسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو. یہ نماز کا اعتبار ہے، وگرنہ نماز کا اعتبار نہیں ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا. ایسے صحابہ کہتے تھے کہ اس طرح نماز پڑھو، یوں انداز ہے، اس طریقے سے نماز پڑھو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ہو، یہ اس طرح اوٹ بیٹھاک نہیں ہو. کہ مثال کے طور پر لوگ، یعنی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے جی، اتنی اسپیڈ مارتے ہیں. وہ بھائی کچھ خشوع اور خضوع ہو. یعنی یہ سوچنے میں ہم پریشان ہوتے ہیں کہ امام صاحب نے ثنا کب پڑھی ہوگی، چلو چھوٹی سی چھوٹی دعا ثنا ہی پڑھے، چلو اللہم باعث بینی دعائے استفتاح چھوڑ دیں، لمبی لمبی دعائیں چھوڑ دیں، کم از کم سبحانک اس دعائے ثنا تو پڑھیں گے. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھی ہوگی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی ہوگی، اس کے بعد دوسری کوئی سورت پڑھی ہوگی. لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ ہم ابھی سورہ فاتحہ میں اور امام اللہ اکبر. ارے بھائی کون اتنی کیا اسپیڈ میں کیا ہونا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ اتنی منٹ میں اگر نماز نہیں پڑھے تو آپ کی تنخواہ کاٹ دیں گے؟ کسی کوئی اللہ کا، یعنی کہ اللہ کے لیے کھڑے ہیں، کوئی تھوڑا اطمینان کے ساتھ تو کم از کم نہیں. ویسے آدھا پونا گھنٹہ بلکہ 1 گھنٹہ بھی کھڑے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر امام صاحب خدا نہ خاصا کوئی 5 منٹ اوپر نماز پڑھا دے تو کہیں جی یار امام صاحب کو تو وہ تو فارغ ہیں، ہم تھوڑی نہ فارغ ہیں. ہاں یہ صفت. تو امام صاحب بیچارے کیا کریں، ادھر لمبی پڑھائیں تب بھی مصیبت، کم پڑھائیں تب بھی مصیبت. بار کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے. تو کہا کہ نماز اعتدال کے ساتھ جو پڑھ رہے ہیں اعتدال کے ساتھ پڑھیں. وہ آج کہتے ہیں
نماز میں کوئی مزہ نہیں آ رہا. بھائی نماز کے ہو اس انداز میں تو نماز میں کوئی سکون بھی آئے, ہو اس انداز کی نماز تو ہمیں کسی برائی سے بھی روکے. نماز ہی ہم فارمیلٹی کے طور پر پڑھتے ہیں, نماز ہی بس ایسی ہے کہ عادت ہے, پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے, اللہ اکبر اللہ اکبر, ہو گئی نماز, یہ اللہ اکبر, السلام علیکم وعلیکم السلام, ایک سلام امام کے ساتھ, دوسرا سلام مسجد کے گیٹ پر, یہ والا حال ہوتا ہے ہمارا. تو اللہ اکبر کرنے کے بعد ایک تو پہلے یہ ہوتا ہے, تو تسلی کے ساتھ سکون کے ساتھ جو قرات کرنی ہے پڑھے, آرام سے پڑھیں, ورتل القرآن ترتیلا, جو اللہ نے جتنی آپ کو دی ہوئی ہیں مختصر پڑھیں, لیکن آرام اور سکون کے ساتھ تسلی کے ساتھ پڑھیں. اللہ اکبر, اللہ کے سامنے, اس جل مالک الملک کے سامنے کھڑے ہیں, جل جلالہ کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ اکبر, عظمت تو دل میں لاؤ بھائی, عظمت تو اللہ کے لیے لاؤ. کس کے سامنے جھک رہے ہیں کچھ پتا نہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر نہیں, یہ تو سمجھو علام الغیوب ہے, مالک الملک ہے. سبحان اللہ, سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ, وہی سبحانہ و تعالی ہے جس کے سامنے اب ہم جھک رہے ہیں. جھکنا کیسے؟ ایسے یوں, ابھی پورا بھی نیچے نہیں آتے کہ پہلے اٹھ جاتے ہیں. رکوع میں کبھی دیکھا ہو کہ بالکل یوں ہلکا سا نیچے ہوتے ہیں اور وہیں سے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہیں بھائی, آپ نے فرمایا کہ اس بندے کے اس نماز نہیں جو اپنی پشت کو نماز کے اندر رکوع کے اندر سیدھا نہیں کرتا. دیکھیں کبھی لوگوں کو بس یوں سیدھے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز رکوع کر رہے ہوتے ہیں, یہ طریقہ درست نہیں ہے, سنت کے خلاف ہے. اور صورت حال یہ ہوتی ہے کہ رکوع سے تھوڑا سا اٹھ کے ڈائریکٹ سجدے میں, دوسرے سجدے تھوڑا اٹھ کے دوسرے سجدے میں ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں. نہیں بھائی, یہ سنت کے سارا سنت کے خلاف ہے. تیسرا معاملہ جو سنت کے خلاف ورزی ہوتی ہے نماز کے اندر, نماز پھیرے, سلام پھیرا, فوراً ہی اندازہ ہے, فوراً ہی سلام پھیرا, اللہ اکبر. کیا کر رہے ہیں یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد بیٹھیں, اذکار پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اذکار موجود ہیں, کون سی حدیث کی کتاب ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا یعنی بیان ہو اس میں, اور رسول اللہ نے جو اذکار پڑھے وہ نہ ذکر ہو؟ اذکار موجود ہیں, آپ سر ذکر و اذکار پڑھتے تھے بھائی, اور کچھ نہیں پڑھتے, کم از کم یہ تو تسبیحات تو پڑھتے ہیں نا, یہ تو معلوم ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ تسبیحات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن وہ بھی نہیں, وہ بھی فارغ ہو کے سنتوں کے بعد پڑھنا, پڑھ رہی ہیں وہ بھی سنت کے خلاف. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے جو ہمارے یہاں رائج ہے. نماز کو نماز کے انداز میں پڑھیں, اس انداز میں ہمیں پڑھنی چاہیے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اگلا مسئلہ یہ فرمایا کہ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ, زکوٰۃ کو ادا کریں. زکوٰۃ وہ حق ہے مال کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے مخصوص لوگوں کے لیے رکھا ہے, ایک مخصوص حصہ مال میں سے مخصوص لوگوں کے لیے رکھا ہے. جب اس پر ایک وقت یعنی اس کی شروط میں سے وہ شرطیں پوری ہوں گی تو اس پر یہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں نماز کا حکم فرمایا, ساتھ میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جہاں نماز قائم کرو وہی زکوٰۃ دینے کا حکم فرمایا ہے. جہاں نماز وہاں زکوٰۃ کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی اہمیت بھی ذکر فرمائی کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا, خذ من اموالہم صدقۃ, اے پیغمبر ان کے مالوں سے صدقہ لے لو, زکوٰۃ دے لو, وصلی علیہم, اور ان کے لیے دعا کریں, ان کے لیے دعا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ لیتے تھے, زکوٰۃ لیتے تھے, اور پھر بیت المال میں جمع ہو کر تقسیم ہوتا تھا. باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عامل ہوتے تھے جو زکوٰۃ لینے جاتے تھے, اور ان کا حق رکھا ہے شریعت میں. یہ جو عاملین زکوٰۃ ہے, جو زکوٰۃ لینے جاتے ہیں لوگوں سے, ان کا شریعت میں حصہ ہے, یعنی ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ جو مصارف ہیں جہاں زکوٰۃ دی جاتی ہے, 8 مصرف ہیں جو سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. یہ 8 جگہیں ہیں, 8 مصرف ہیں جہاں زکوٰۃ کو ادا کیا جائے گا. زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے؟ نقدی پر ہے. نقدی میں سونا چاندی کرنسی وغیرہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہو اس کے اندر ہے. نمبر 2 چوپایوں پر ہے, بکری ہے, گائے ہے, اونٹ ہے وغیرہ, ان پر ہم زکوٰۃ ہوتی ہے. اسی طرح زمین سے نکلنے والی پیداوار جیسے پھل اناج ہے, اس پر عشر ہے, اس پر عشر, آج کل تو خرچہ ہوتا ہے, اس پر نصف العشر ہوتا ہے. اسی طرح سامان تجارت پر آلات جو استعمال ہوتے ہیں وہ نہیں, سامان تجارت, اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ چیزیں ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں, اگر جو زکوٰۃ نہیں دے گا کل قیامت کا دن ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے,
والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، فرمایا وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو، مال کو جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کے پیشانیوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے یعنی اطراف کو اس سونے کے ساتھ، ان تختوں کے ساتھ گرم کر کے جہنم کی آگ میں ان کو تپایا اور جلایا جائے گا، انسانوں کو، ان کے پیشانیوں کو، ان کے پشتوں کو اور ان کے جسموں کو جلایا جائے گا، اور کہا جائے گا ہاں یہ وہ خزانہ ہے جو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا، یہ وہ خزانہ ہے جس کو تو جمع کر کے رکھا کرتا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ ایک اس سانپ کی شکل میں آ جائے گا جو گنجا سانپ ہوگا، یعنی اتنا زہر ہوگا کہ اس کے اوپر سے زہر کی وجہ سے وہ جو بال ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی وہ کیا چیز ہوتی ہے اللہ علم، تو کہا کہ وہ اتنا زہریلا سانپ ہوگا، اس کی شکل میں اس کا وہ مال اس سانپ کی شکل میں آئے گا اور اس کے سامنے اس کو لپٹ جائے گا، اور وہ کہے گا کہ وہ بھاگے گا اور وہ سانپ اس کے پیچھے آئے گا اور کہے گا انا کنزک انا کنزک، بھائی میں تیرا ہی مال ہوں، کہاں بھاگ رہا ہے، مجھے ہی تو سنبھال کے رکھتا تھا، آج کہاں بھاگے جا رہا ہے، ادھر آ ذرا قریب میں۔ اور فرمایا جو اپنے گائے وغیرہ کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا تھا، اس کو ایک میدان میں لٹایا جائے گا اور ان جانوروں کو اس کے اوپر سے گزارا جائے گا، اس کو لتاڑتے جائیں گے، اس کے اوپر چلتے چلتے اس کو اس طرح کا عذاب ہوتا رہے گا۔ بیت اور بیت اللہ کا حج کرنا، بیت اللہ کا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، ایک مرتبہ فرض ہے، وہ ایک مرتبہ، اس کے بعد اگر کوئی کرے گا تو وہ نوافل میں شمار ہے، فرض نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ اور حج کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب الحج والعمرہ، حج اور عمرہ کیا کرو، فإنہما ينفیان الفقر والذنوب، کہ فرمایا حج اور عمرہ کرنے سے کیا ہوگا، فرمایا کہ اس سے انسان کا فقر ختم ہوتا ہے، فقر و فاقہ ختم ہوتا ہے، بظاہر تو لگ رہے ہیں پیسے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس آنے سے یعنی حج عمرہ کرنے سے انسان کا فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 2، انسان کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا، یہاں ارشاد فرمایا کہ حج بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جس کے پاس، لیکن کس کے پاس کس پر فرض ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس کے پاس طاقت ہو۔ طاقت کس چیز کے پاس ہے؟ مال کی استطاعت ہے، سفر کی استطاعت ہے، زادرات بھی ہے، اور جسمانی طاقت یعنی طاقت ہے، وہ پہنچ سکتا ہے اس پر۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مسئلہ یہاں پر ایک چیز بھی یاد رکھیے گا، کیا کسی اور کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی نیابتاً کسی کا حج کر سکتا ہے؟ 2 صورتیں۔ اس کے لیے شرط یہ ہے، اگر کوئی کسی کا حج کرنا چاہتا ہے تو حج کے لیے ضروری ہے کہ وہ حج کرنے والا پہلے اس نے حج کیا ہو، پہلے اس نے حج کیا ہو، پھر کسی کی نیابت کرے یا اس کسی اور کا حج کرے۔ وحج البیت وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور یہ وہ روزہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، ہر ایک کا ایک اجر و ثواب، ایک لمٹ معلوم ہے، فرشتوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ نماز پڑھیے اس کا اتنا اجر ہوگا، نماز پڑھیے اس کا اتنا اجر ہے، اس نے زکوٰۃ دی ہے اس کا اتنا اجر و ثواب ہے، اس نے حج ادا کیا اس کا اتنا اجر و ثواب ہے۔ لیکن جب روزے کی باری آئی تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے، ساری بات ہے، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، لیکن نماز پڑھتے ہوئے نماز جماعت کے ساتھ ہے، مجھے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، جواد نے مجھے دیکھا کہ شیخ صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، اور میں نے جواد صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، چلو کسی کو نہ پتہ ہے لیکن مجھے پتہ ہے، جو مجھ سے لے رہا ہے اس کو بھی تو پتہ ہے نا، دیکھ رہا ہے کہ نہیں، زکوٰۃ کا بھی پتہ ہے، حج کرنے جائیں گے کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا، لیکن روزے کا کس کو پتہ، پانی میں ڈبکی لگائی پی لے کو کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، کسی کو کیا پتہ چلنا ہے، لیکن فرمایا کہ نہیں، سخت کڑاکے کی گرمی ہو، چلچلاتی دھوپ ہو، پسینہ پسینہ ہوا ہے، پریشانی بھی ہے، گرمی بھی تنگ کر رہی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی جواد صاحب، لیکن اس کے باوجود بھی پانی نہیں پی رہا، پانی بھی موجود ہے، ایسا کہ نہیں ہے، فریج میں رکھا ہوا ٹھنڈا ہے، آپ سوچیں تو صحیح، اب ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، افطاری کے ٹائم رمضان قریب آ رہا ہے، سب سامان جب موجود ہو، آخری 5 منٹ رہ جاتے ہیں تو بار بار گھڑی کو بھی دیکھتے ہیں، موبائل کو بھی دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں سے آواز تو نہیں آ رہی، پورا دن صبر ہو گیا، چلو ہو گیا، لیکن آخری 5 منٹ رہ گئے ہیں، پھر بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگائے گا، سب کچھ سامان ریڈی ہے، چلو جی اب 5 منٹ کیا جاتا ہے، 1 منٹ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رکو ابھی بھی 1 منٹ ہے، ابھی بھی بس باقی 10 سیکنڈ ہے،
یعنی یہ والا تک ہم حساب لگاتے ہیں، باقی 10 سیکنڈ ہے تو 10 سیکنڈ میں پی لیتے کیا ہوتا ہے، لیکن نہیں 10 سیکنڈ بھی مجھے وہ صبر کرنا ہے پورا ٹائم، جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا میں نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ تو فرمایا کہ روزہ جب اتنا سب کچھ کر رہا ہے تو فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، اس کا اجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ یہ فرضی روزے کی بات ہو رہی ہے، فرضی روزے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور لوگ اس کے حوالے سے کئی یعنی کچھ بدعات میں بھی آ جاتے ہیں روزے کے حوالے سے، جس طرح ایک معاملہ ہوتا ہے ہر رات ایک یعنی نیت کر رہے ہیں وبی صوم غد نویت، یہ حدیث پڑھی جاتی ہے جو سندن صحیح نہیں، ثابت نہیں ہے، یہ حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ یہ نیت کو زبان سے نہیں کی جاتی، پہلے بھی ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے ابتدا کے اندر، یہ چیز نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، حدیث ہی ضعیف ہے، یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں نے بڑے دھڑلے سے لکھے بھی ہوتے ہیں، ٹی وی پر بھی بیان کیے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ روزہ بھی اس طریقے سے رکھنا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مطلوب کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، وگرنہ تو ایسا بھی ہوگا روزہ تو رکھا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے سارا دن روزہ رکھا ہوگا، بھوک پیاس ساری برداشت کی ہوگی، لیکن سوائے اور بھوک اور پیاس کے اور ان کو کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جس بندے نے جھوٹ کو، بہتان کو، ان جھوٹی باتوں کو چھوڑا نہیں، پھر اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ بھوکا ہے پیاسا ہے، اللہ اس چیز کو نہیں دیکھا۔ روزے میں اس نے آج تک یہ چیزیں نہیں چھوڑی، شیطان بند ہو گئے، سارے بڑے سرگنے بند ہو گئے، شیطانوں کے جو بڑے بڑے سرگنے وہ بند ہو گئے، ابھی تک اس کا جھوٹ ختم نہیں ہوا، ابھی تک اس کے کام کو جاری رکھ کے بیٹھا ہوا، جو اس کو سمجھا کے کیا تھا چلو ایک مہینے تو میں تو لاک اپ میں چلا جاؤں گا لیکن تو کام کو جاری رکھنا۔ تو مسلمان ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولے تو پھر کیا کام ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاں رمضان ہے حیدرآباد میں مل لینا، یعنی پروگرام طے ہے کہ کریں گے، لیکن ابھی یعنی کوئی ارادہ یہ نہیں پکا نہیں کہ چھوڑیں گے، نہیں، صرف پر عارضی ہے فی الحال کہ روزہ نہ خراب ہو جائے، لیکن کنفرم ہے کہ عید کے بعد ملے نا سارا کام کلیئر کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے ان اعمال کو کرنے کی، اور اس طرح کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمیں شرعی طور پر مطلوب ہے، اس طریقے پر کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا۔